بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن جن دوستوں نے ہماری ویڈیوز کے نیچے دعا کے لیے اپنے کمنٹس کیے تھے، دعا کے لیے اپنے نام لکھے تھے، ان تمام کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک تمنائیں، دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کہلاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال بھی یہ مہینہ پا رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، اسی مناسبت سے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ دور جہالت میں بھی اس ماہ کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم الحرام کو ہوئی اور اسی تاریخ کو وہ جنت سے دنیا میں آئے۔ کئی سال تک وہ اماں حوا کو تلاش کرتے رہے اور آخر کار 10 محرم الحرام کو آپس میں ملے، یعنی ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے سب مقرب فرشتے، قروہ ارض کی تخلیق، زمین پر پہلی بار بارش کا ہونا، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جا کر شریعت کا ملنا، اور پھر اس کے چند سالوں کے بعد اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے آزادی دلانے میں کامیاب ہوئے، تو اس دن بھی 10 محرم ہی تھا۔ یہودیوں کے لیے بھی 10 محرم کا دن بہت متبرک ہے۔ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھا کریں تاکہ ان سے تفریق ہو۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا اس روز بھی تاریخ 10 محرم تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عظیم قربانی دی، جس کو 1400 سال گزر گئے ہیں مگر یہ آج بھی اپنی تر و تازگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آزادی کے مت والوں، ظلم سے ٹکرانے والوں، حق کا پرچم بلند کرنے والوں، امر بالمعروف و نہی از منکر کا پرچم تھامنے والوں اور غلامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینے والوں کے لیے کربلا آج بھی مشعل راہ ہے۔ تحریک کربلا میں ہر مذہب و مسلک اور زندگی کے ہر شعبے کے افراد کے لیے یکساں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس تحریک میں 6 ماہ کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اور پاک باز بیویوں کے تاریخ ساز کردار سے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ غیر مذہب اور جاہل معاشرے میں جو جانوروں کے پانی پینے پلانے پر طویل جنگوں میں مصروف رہتے تھے وہ بھی اس ماہ میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اسلامی دنیا میں محرم کی اہمیت واقعہ کربلا کی وجہ سے زیادہ ہو گئی۔ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کا خود بھی اہتمام کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو محرم الحرام کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ روزہ رکھ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے تمام صالح اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے روزہ اور قیام کو قبولیت کا درجہ دے اور ہمارے اعمال میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوں اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی آل و اولاد پر۔ تمام تعریفیں اور ہر قسم کی حمد و ثنا دونوں جہانوں کے پروردگار کے لیے ہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، اگر اس ویڈیو سے آپ کی کچھ اصلاح ہوئی ہے تو لائک کر کے کوئی اچھا سا کمنٹ ضرور دے دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔